اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ہلاکو خان کی۔ تاریخ کے ظالم ترین حکمران ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی؟ ہلاکو خان اور سقوط بغداد، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنے والا ظالم حکمران۔ ہلاکو خان کا عبرتناک انجام۔ ہلاکو خان جس نے اللہ کی طاقت کا مذاق اڑایا، اور پھر دیکھیں اللہ نے کیسے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنا شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا، اور موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان کو گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے، اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اور اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی اسی تیزی سے اس بوڑھے بابا کے پاس پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، اور جب وہ ختم ہوئی تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن جب موت وہاں بھی پہنچی پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے یہ، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے ابھی بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک، اس کے واحد لا شریک رب ہے، بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو تھا اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھا، گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکلا، اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا تھا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ کر بھاگ رہا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند منٹوں میں ہی اپنے تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب یہ بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا، تو اس وقت تک اس کا سر بری طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔
مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ایسی تمام معلوماتی ویڈیو دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔